اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر پھر یہ الزام لگایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقربا پروری کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو درجات عطا فرماتے ہیں، ان کو وزارتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو 1000 بندہ کوفہ سے، 1000 بندہ بصرہ سے اور 1000 بندہ مصر سے آیا، اور انہوں نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس بارے میں کہ کیا آپ اقربا پروری کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کوئی اقربا پروری نہیں کرتے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی گئے، انہوں نے بھی ٹال کر بھگا دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ آپ اقربا پروری کرتے ہیں، اور ساتھ آپ پر حضرت عثمان غنی پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ آپ جو ہے وہ کم عمر لوگوں کو منصب عطا کرتے ہیں، آپ کم نہ تجربہ کار لوگوں کو منصب عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس میں تو کوئی کبات کی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی شکوے والی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا، تو اس میں کیا کوئی حرج ہے؟ تو اس طرح ایک سازش کے تحت آپ کے ساتھ بغاوت کی گئی، اور ہزاروں کی تعداد میں 1000 بصرہ سے چلے، 1000 لوگ کوفہ سے اور 1000 لوگ مصر سے چلے، اور انہوں نے آ کر آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا وہ جناب والا حکمران، اس کو جناب چاروں طرف سے اس کی رعایا نے گھیر لیا اور بغاوت کی، اور بلوائیوں نے جناب والا آپ کا 40 دن تک پانی بند کر دیا۔ تو وہ حج کے ایام تھے، کئی صحابہ، زیادہ تر صحابہ جو تھے وہ حج کے لیے چلے گئے ہوئے تھے، تو 700 صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا حضور آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان بغاوت کرنے والوں کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا نہیں، میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پامال ہو اور یہاں پر خون ریزی ہو، تو میں جنگ نہیں چاہتا۔ پھر وہ جو بلوائی تھے، جو بغاوت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ جناب والا اس عہدے سے دستبردار ہو جائیں، حالانکہ یہ سب سے آسان طریقہ تھا، اس سے جان بھی بچ سکتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار کی یعنی کہ اس خلافت کی قمیض پہنائے اور لوگ تمہیں اس قمیض کو اتارنے کا کہیں، تو اے عثمان اس قمیض کو کبھی نہ اتارنا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں اس عہدے سے دستبردار نہیں ہوں گا، یعنی کہ کچھ لوگ آ کر جناب والا اس طرح سے بغاوت کریں اور ان کے پریشر میں آ کر انسان جو ہے وہ حکومت کو چھوڑ دے، یہ تو پھر بڑا آسان کام ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں خلافت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور آپ ایسا کریں، آپ مکے چلے جائیں، یہ لوگ کچھ بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، میں ساری زندگی یہاں پر اپنے حضور کے مدینہ میں رہا ہوں، اب آخری اگر وقت آئے، اگر میری زندگی کا اب آخری وقت آ گیا ہے، تو میں اپنے نبی کا روزہ اور اپنے نبی کا جناب والا شہر چھوڑ کر جانے کی جسارت نہیں کر سکتا، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں مدینہ الرسول کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر پیاس کی شدت ہوئی تو آپ نے اپنے بالائی خانے کی کھڑکی کھولی اور باہر آ کر لوگوں کو بتایا، لوگوں دیکھو میں عثمان ہوں، میں وہی ہوں کہ جب مدینہ میں ایک کنواں میٹھے پانی کا تھا، جب سارے کنوؤں کا پانی کھارا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی خرید کر دے؟ تو میں عثمان آگے بڑھ کر میں نے کہا یا رسول اللہ میں خرید کر دیتا ہوں۔ لوگوں تم میرا احسان بھول گئے ہو، میں نے تمہارے لیے میٹھے پانی کا کنواں خریدا تھا۔ لوگوں نے کہا ہمیں یاد ہے۔ تو فرمایا اس میٹھے پانی کے سبب ہی مجھے پانی پلا دو۔ لیکن لوگوں کے جناب والا آنکھوں کے اوپر پردے پڑ چکے تھے، انہوں نے 40 دن تک آپ کا پانی بند رکھا۔ آپ نے پھر آواز دی، لوگوں یاد کرو میں کون ہوں، جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا تھا تو میں نے جگہ خرید کر دی، جنت البقیع کی جگہ میں نے خرید کر دی، مجھے کوئی پانی پلا دو، میں اسے کل حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، حوض کوثر کے پانی کے عوض مجھے پانی پلا دو۔ لیکن لوگوں نے آپ کو پانی نہیں پلایا۔ اتنے بڑے حکومت، اتنی بڑی حکمرانی اور اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ آج پانی کے لیے پکار رہا ہے۔ آپ نے کہا حضرت علی یہاں حضرت سعد موجود ہیں، لوگوں نے کہا نہیں حضرت علی بھی نہیں ہے یہاں پر، حضرت سعد بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت علی کی بارگاہ میں میرا پیغام بھجواؤ کہ مجھے پانی پلا دو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو یہ پیغام پہنچا تو آپ نے 3 پانی کی مشکیزیں بھر کر حضرت عثمان غنی کے لیے بھیجیں، لیکن جب وہ قریب پہنچی تو لوگوں نے وہ بھی مشکیزیں بھی توڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی نے بھی پانی نہ پلایا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، عصر کا وقت ہوا، بلوائی جو تھے وہ پچھلے گھر کی چھت سے چھت پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کا وقت ہے اور آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک شخص بڑا، اس نے تلوار سے وار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو با وفا بیوی ہیں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس تلوار کے وار کو روکا اور آپ کی انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منظر دیکھ کر بھی پورے صبر کے اور تحمل کی حالت میں ثابت قدم رہے۔ آپ اگر کچھ چاہتے تو اس وقت بھی کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ایک شخص بڑا، اس نے سر کے اوپر آپ کے وار کیا تو آپ کے سر سے، پیشانی مبارک سے ایک خون کی دھار نکلی، اور جب آپ قرآن پڑھ رہے تو اس قرآن کے اوپر گری، اور جس آیت کے اوپر گری وہ آیت یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت کے اوپر گری۔ اور پھر اس ایک اور شخص نے تلوار پکڑ کر کئی وار کیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں عصر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شانوں والے صحابی اور اتنے مقام والے صحابی، لیکن انہوں نے صرف مدینۃ الرسول کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور آپ نے آقا علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کو لاکھوں کروڑوں سلام عقیدت ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی، صحابہ کی زندگی کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔